بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم. میں نے آپ حضرات کے سامنے 22واں پارہ سورہ فاطر اس کی ایک آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. انما کا استعمال دو طریقے پر ہوتا ہے. نمبر 1 انما حصر کے لیے آتا ہے، نمبر 2 انما اختصاص کے لیے آتا ہے. اگر اس کا استعمال حصر کے لیے مانیں تو پھر ترجمہ بنے گا کہ صرف اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بندے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں پر انما کا استعمال اختصاص کے لیے ہے، حصر کے لیے نہیں ہے. تو یہ صرف علماء کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ علماء کے اندر خاص وصف یہ ہوتا ہے، اور یہ وصف ضرور ہونا چاہیے کہ علماء اللہ جل شانہ سے ڈرتے ہیں. لہٰذا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن کی 7ویں جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عالم اس بندے کو کہا جائے جو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا کما حقہ علم رکھتا ہو، اللہ جل شانہ کی جو تصرفات ہیں ان پر نظر رکھتا ہو، اس بندے کو عالم کہا جائے. جو بندہ صرف صرف نحو پڑھ لے، عربی قواعد پڑھ لے، عربی گرامر پڑھ لے، عربی کو جانتا ہو، فقہ کو جانتا ہو، یہ بندہ صرف عالم نہیں کہلا سکتا، بلکہ اللہ جل شانہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو خلوت جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو اللہ جل شانہ جو ترغیب دیں، یعنی جس چیز کا اللہ جل شانہ حکم دیں وہ بندہ اس پر عمل کرے، جو اللہ جل شانہ کی ترغیب ہو وہ اس کے لیے مرغوب بن جائے، جس سے اللہ جل شانہ منع فرمائیں وہ اس عالم کے نزدیک مبغوض ترین چیز بن جائے. لہذا امام حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ عالم بندے کے اندر اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کی خلوت جلوت ایک جیسی ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الحدیث، علم یہ نہیں ہے کہ بندہ کثرت سے حدیث کو روایات کرے، معلومات اس کے ساتھ اس کے پاس بہت زیادہ ہوں، بلکہ ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ، علم یہ ہے کہ بندے کے اندر بہت زیادہ خشیت ہو. اسی طرح حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من لم یخش فلیس بعالم، کہ جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بندہ عالم نہیں ہے. اسی طرح حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما العالم من خشی اللہ، سوائے اس کے نہیں عالم وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. لہٰذا ہم علماء کو چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ سے ڈریں، اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کریں. اب عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کو چاہیے کہ یہ علماء کو انبیاء علیہ السلام کا وارث سمجھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. لہذا جس طرح انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، اسی طرح آج عالم اللہ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائے گا. جس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ جل شانہ کی تعلیمات لوگوں کو سمجھاتے تھے، اسی طرح آج عالم لوگوں کو یہ باتیں سمجھائے گا، مسئلے بتائے گا. جس طرح انبیاء علیہ السلام لوگوں کے دلوں کو پاک کیا کرتے تھے، اسی طرح آج عالم لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا.
لہذا علماء سے اپنے آپ کو جوڑا جائے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو، ہم پاک ہو جائیں، ہمارے اندر خشیت آ جائے، اور علماء سے مسئلہ پوچھا جائے۔ علماء مسئلہ صحیح بتاتے ہیں، علماء مسئلہ صحیح سمجھاتے ہیں، لہذا علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح علماء کے بارے میں عقیدہ یہ ذہن کے اندر رکھیں، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔